حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا سے لے کر 5 مد تک پانی سے غسل فرماتے تھے اور 1 مد سے وضو فرماتے تھے۔ اس پر اتفاق ہے کہ وضو اور غسل کے لیے پانی کی کوئی ایسی مقدار متعین نہیں ہے کہ جس سے کم یا زیادہ جائز نہ ہو، بلکہ قدر کفایت کی گنجائش ہے۔ عام طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے 1 سا یا سوا سا سے۔ سا 4 مد کا ہوتا ہے، اس پر اتفاق ہے۔ البتہ مد کی مقدار میں اختلاف ہے۔ ہمارے یہاں جو سائے عراقی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس کے قائل ہیں، اس میں 1 مد 2 رطل کا مانا گیا ہے۔ 1 مد 2 رطل کا اور 4 مد کا 1 سا، تو 8 رطل کا 1 سا ہو گیا۔ اور حضرات شوافی کے نزدیک 1 مد ہوتا ہے 1 صحیح 1/3 رطل کا۔ 1 مد 1 صحیح 1/3 مد رطل کا، یعنی 5 صحیح 1/3 رطل کا 1 مد، اور ہمارے یہاں 8 رطل کا 1 مد۔ آسانی سے سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ 16 رطل میں ہمارے یہاں 2 سا بنے گا اور شوافی کے یہاں 3 سا بنے گا۔ 5 صحیح 1/3 کو 3 سے ضرب دو تو 16 ہو جاتا ہے۔ تو 16 رطل میں ہمارا 2 سا اور شوافی کا 3 سا۔ لیکن ہمارے حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ اختلاف محض حسابی ہے، کیونکہ ہمارا رطل چھوٹا ہے، ان کا رطل بڑا ہے۔ تو جب ناپا جائے گا تو ان کے رطل کے حساب سے 5 صحیح 1/3 رطل میں جتنا پانی آئے گا، ہمارے رطل کے حساب سے 8 رطل میں اتنا ہی ہوگا۔ لیکن یہ مقدار جو ہے یہ کوئی متعین نہیں ہے۔ عادتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پانی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ یہ تو غسل کا معاملہ ہوا۔ بالساعی الی 5 امداد کا مطلب 1 سا سے لے کر سوا سا تک پانی استعمال فرماتے تھے غسل میں، اور وضو میں 1 مد یعنی 1 سا کا چوتھائی حصہ، تو 1 سا کا چوتھائی حصہ 1 مد ہوا۔ یہ مقدار وضو کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ عام طور سے ہم لوگ جتنا پانی استعمال کرتے غسل یا وضو میں، عربوں کے یہاں جہاں پانی کی قلت تھی اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ اتنا پانی وضو میں ضائع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب پانی کی قلت ہوتی ہے تب قدر ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حج کے سفر میں مکہ سے مدینے جا رہے تھے ہم لوگ، اور رات کا سفر تھا، فجر کا وقت ہو گیا، صبح صادق ہو گئی، روشنی پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیور کو ہم لوگ روک رہے ہیں کہ جلدی روکو، فجر کا وقت نکلا جا رہا ہے، کسی طرح رکنے کے لیے تیار نہیں، بھگائے جا رہا ہے۔ تو کچھ حجاج گئے، اس کی گردن پہ ہاتھ رکھا ہے جب دبانے کے لیے، تب اس نے گاڑی روکی۔ تو سورج نکلنے میں بمشکل 5 منٹ باقی تھا، اور جنگل کا علاقہ، نہ کہیں پانی نہ کچھ۔ تو اتنی بڑی جو چھوٹی بوتلی ہوتی ہے پانی پینے کی، آج کل عام طور سے بسلری کی چھوٹی بوتل، وہ بوتل لوگوں نے اپنے جیب میں رکھی تھی۔ اتنے پانی میں پورا وضو کیا ہے، اس نماز پڑھی ہے، اور الحمدللہ سنت کے مطابق 3 مرتبہ ہاتھ بھی دھلا، چہرہ بھی دھلا، پیر بھی دھلا۔ اب یہاں تصور کرے کہ اتنے پانی میں وضو کیسے ہوگا تو سمجھ میں نہیں آتا، وہ صرف چہرہ ہی دھلنے میں ختم ہو جائے گا۔ لیکن ضرورت پڑی تو کام چل گیا۔ تو یہ ہے کہ اور وضو میں غسل میں پانی کے اسراف سے منع کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی نہر کے کنارے بیٹھا ہو، نہر جاری جس میں کا پانی پلٹ کے اسی میں جا رہا ہے، تب بھی پانی کے اسراف سے منع کیا گیا ہے۔ بہرحال الوضو بالمد کا مطلب یہی ہوا کہ اتنے پانی سے وضو کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، لیکن یہ ایسی تعیین نہیں ہے کہ اس سے کم یا زیادہ کی گنجائش نہ ہو۔ جی